ناظرین، کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی فتنہ خارج کے 2 دہشت گرد اسلحے سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزمان میں عبدالوکیل اور اجمل شامل ہیں۔ دونوں انتہائی مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ کارروائی کے دوران ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے اٹھیں گے۔ اندرونی و بیرونی محاذ پر پاکستان کی حالیہ کامیابیاں اللہ کی رحمت، قوم کی یکجہتی، سیاسی قیادت کی بصیرت اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہیں۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے کہ عالمی دہشت گرد راہ کی سرگرمیاں بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کرتی ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، بین ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے اور حالیہ کامیابیاں قوم کی یکجہتی اور افواج کی مہارت کا نتیجہ ہیں۔ اندرونی اور بیرونی محاذ پر پاکستان کی حالیہ کامیابیاں اللہ کی رحمت، قوم کی یکجہتی، سیاسی قیادت کی بصیرت اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے، بلکہ یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے اٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں مزید کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں فیلڈ مارشل اعظم منیر کو طاقتور شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے فیلڈ مارشل اعظم منیر کے دوسرے دورہ امریکہ کو دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا اشارہ قرار دے دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق 2 ماہ میں اعظم منیر کا امریکہ کا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات میں واضح بہتری کا ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر کو پاکستان کی طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی، معیشت اور حساس ملک کے معاملات پر ان کی بات ہی حتمی ہوتی ہے۔ امریکی جریدے نے لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تاحال یہ ماننے کو ہی تیار نہیں۔ چند ماہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو ظہرانہ دیا تھا۔ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت خطے کے دیگر ملکوں سے کم تجارتی ٹیرف لگائے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی اور آرمی چیف کی پیشہ ورانہ خدمات اور پاک امریکہ عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نئے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور دونوں ممالک کے درمیان جاری عسکری تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے جنرل ڈین کین کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر نے 2 ممالک کے عسکری سربراہان سے بھی ملاقاتیں کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تجارتی حجم میں 16% اضافہ۔ گزشتہ مالی سال یہ حجم $7.59 ارب رہا۔ پاکستان کی امریکہ کو برآمدات 10% بڑھ کر $5.83 ارب، جبکہ درآمدات 40% اضافے سے $1.76 ارب رہی۔ تجارتی سرپلس $4 ارب سے زائد ریکارڈ ہوا۔ سب سے زیادہ برآمدات بستر، کپڑوں اور چمڑے کی مصنوعات کی ہوئیں، جبکہ درآمدات میں روئی، لوہے اور سٹیل کا سکریپ، سویابین اور کمپیوٹر مشینیں شامل ہیں۔ ناظرین، بھارت کی پاکستان کو ایک اور جنگ کی دھمکی۔ بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے نئی جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے مئی میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اگلی جنگ سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دویدی نے تسلیم کیا کہ مئی کا آپریشن سندور بغیر سوچے سمجھے شروع کیا گیا۔ بھارت پاکستان کے تباہ کن رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ IIT مدراس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کارروائی کو شطرنج کا کھیل قرار دیا، جس میں بھارت پاکستان کے تباہ کن جوابی حملے کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو مکمل آزادی دی گئی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا جواب کتنا شدید ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر پیغام۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کا تصور برابری، ہم آہنگی اور باہمی احترام پر مبنی تھا۔ قوم کی تشکیل میں اقلیتی برادری کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اقلیتی برادری کی حب الوطنی اور خدمات باعث افتخار ہیں۔ آئین پاکستان ہر شہری کو تمام حقوق کی ضمانت دیتا ہے اور سیاسی، سماجی، مذہبی اور ثقافتی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقلیتوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کئی پاکستانیوں نے ملک کی دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ان کے جذبہ حب الوطنی اور ثقافتی ورثے پر پاکستان کو فخر ہے۔ وزیر اعظم نے تمام پاکستانیوں پر زور دیا کہ اتحاد، رواداری اور قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اہم معاہدے پر صدر الہام علیوف اور عوام کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے تنازع کے پرامن حال میں صدر الہام علیوف کے بصیرت انگیز کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے تاریخی امن معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو بھی سراہا۔ صدر الہام علیوف نے کاراباخ کے معاملے پر پاکستان کی دیرینہ اور مسلسل حمایت کو قابل قدر قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام اس بنیادی مسئلے پر آذربائیجان کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ صدر الہام علیوف کی مدبرانہ قیادت میں اس خطے میں امن قائم ہوا۔ یوم آزادی و مارکہ حق کی تقریبات کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اہم عمارتوں کو خوبصورت اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ رنگ برنگی روشنیاں شہریوں اور سیاحوں کے لیے ایک پر رونق اور خوشگوار ماحول بھی پیدا کر رہی ہیں۔ چیئرمین سیریے کے مطابق یہ سجاوٹ پاکستان کے عوام کے اتحاد، حوصلے اور امیدوں کی علامت ہے جو اسلام آباد کو ایک جدید اور دلکش دارالحکومت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ اقدام سیریے کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد قومی جذبے کو فروغ دینا، ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ خوبصورت مناظر دیکھ کر شہری نہ صرف خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ اپنے وطن کے روشن مستقبل پر فخر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں شہریوں میں حب الوطنی کے جذبات کو مزید تقویت دیتی ہیں اور انہیں اپنے شہر کی خوبصورتی اور وقار کے تحفظ کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین کا کشمیر پیس کانفرنسز کے سلسلہ میں دورہ برمنگھم، ممبر آف پارلیمنٹ وائس چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی طاہر علی سے ملاقات کی گئی۔ مزید اخبار برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ ویسٹ مڈ لینڈز کی چیئرپرسن آسیہ حسین کی رہائش گاہ پر برمنگھم کے رکن پارلیمنٹ طاہر علی، جو کہ آل پارٹیز کشمیر پارلیمانی گروپ کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کے اعزاز میں ایک خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ اس ملاقات کا مقصد مسئلہ کشمیر پر ان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرنا تھا۔ طاہر علی ایم پی جو ہیں وہ آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ جو برٹش پارلیمنٹ میں کام کر رہا ہے اس کے سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ کشمیر کمیٹی کا ٹور کروایا، اور جہاں پہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو کشمیر کی تحریک میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ جب تک خواتین اپنے گھروں سے وہ پاکستان کی ہوں یا کشمیر کی ہوں یا کسی بھی خطہ سے ہوں، جب تک وہ آگے نہیں آئیں گی تب تک جو ہے وہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ پاکستانی اور کشمیری یوتھ پڑھ رہی ہے، جو یونیورسٹیز کے اندر ہے، ان کو ہم انگیج کریں، ان کو ہم موبلائز کریں، جو کشمیر کاز ہیں۔ تقریب میں JKSDMI کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین، ستارہ پاکستان، سابق لارڈ میئر آف لیڈز کونسلر اصغر خان قریشی، یوتھ کونسل پاکستان کے صدر محمد شہزاد خان اور برمنگھم کی دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں آسیہ حسین اور محمد شہزاد خان نے MP طاہر علی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی تعریفی شیلڈ پیش کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ویسٹ مڈ لینڈز کے دیگر شہروں میں بھی کشمیر کانفرنسز کا اہتمام کریں گی اور خواتین، نوجوانوں، پیشہ ور افراد اور کاروباری رہنماؤں سے تحریک کشمیر میں شامل ہونے کی اپیل بھی کی۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹرز سے ملاقات کے بعد شرجیل میں امن کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا افریقین کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹ سیکٹر کے مسائل حل کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ حادثے میں ملوث افراد کو کیفرک کے داع تک پہنچائیں گے۔ ڈمپر جلانے والے 14 افراد کو گرفتار کر لیا جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی۔ ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ بانی PTI نے تشدد کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ ہفتے میں ابھی بھی ایڈیشنل IGP صاحب کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ ایک جگہ سے دھرنا ختم ہو گیا ہے، دوسری جگہ پہ ابھی ہم کمشنر صاحب کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، ان لوگوں سے میٹنگ کر۔ کسی شخص نے میں آ کے تیش میں کوئی ٹرک جلایا ہے یا وہاں پہ انرش پیدا کیا ہے، اس کے خلاف ATA کا پرچہ ہوگا۔ کچھ لوگ گرفتار کیے بھی ہیں جو CCTV فوٹیجز کی مدد سے ایڈیشنل IGP صاحب موجود ہیں۔ 14 لوگوں کو کل گرفتار کیا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جو بھی اس طرح کی سازش کرے گا اور ہمیں اپنے جشن آزادی کے موقع پہ بھی جو چاہے گا کہ جی یہ تقریبات ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکیں تو اس کو نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑ رہی ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں میں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب کے مزدوروں کا قتل کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ ایران بلوچستان بارڈر کی لمبائی سیکورٹی چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں امن قائم کرنا ریاست کی ترجیح ہے۔ کیا تھا، ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، آیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طریقے سے، ہاں جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی
वो बलोच जो आम बलोच जो डिसइंटीग्रेट हुआ हुआ है रियासत के साथ, लेकिन जिसने बंदूक नहीं उठाई हुई है उसके साथ रियासत उसको इंटीग्रेट कर रही है, लोगों को मेरिटोक्रेसी की तरफ लेके जा रहा है, लोगों को गले लगा रहे हैं वो नौजवान जिसने बंदूक नहीं उठाया हुआ। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालतों के जरिए हो, बानी के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव पर हो रहे हैं, कानून का सबको एहतराम करना चाहिए। कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो हालात ठीक कैसे हो सकते हैं। इस वक्त हमें कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। फैसले ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। न्यूज़ ट्वीट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।